السلام علیکم ڈیئر ریڈر، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ گھر بالکل ویران لگ رہا تھا۔ سارے نوکر اپنے کوارٹر جا چکے تھے۔ اتنے میں ہی گھر کے دو فرد ابھی جاگ رہے تھے۔ ایک صوفے پر بیٹھا سگریٹ کے گہرے کش لگا رہا تھا اور دوسرا وجود بالکل اس کے سامنے بیٹھا سسکیوں سے روئے جا رہا تھا، بس ایک دم چپ۔ وہ اس کو 15 منٹ سے ایسے روتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ آخرکار ایک ہی دھاڑ میں سما گیا، مجھے جانے دے نا، مجھے نہیں رہنا۔ وہ ڈری سہمی سی لڑکی اب اس کے سامنے کھڑی بول رہی تھی، میں نے تم سے پوچھا ہے کہ تم نے یہاں رہنا ہے کہ نہیں۔ وہ دوبارہ اس کے سامنے دھاڑا۔ وہ بھی بس لڑکی کچھ نہیں کر سکی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کو اس لڑکی پر رحم آ گیا۔ آؤ بیٹھو میرے پاس۔ جو بیڈ پر اس کے پاس بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے روئے جا رہی تھی، جو اس کی آواز پر سہم کر اس کے پاس جانے لگی۔ جب اس نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ دیکھو، آج آخری دفعہ پیار سے سمجھا رہا ہوں، آج کے بعد تم نے گھر سے جانے کی ضد کی تو بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ وہ اس کو ڈرانے والے انداز میں بولا۔ وہ اس کی بات چپ کر کے سن رہی تھی۔ اب اس ظالم شخص کے آگے بولنے کی غلطی نہیں کی تھی، لیکن دل ہی دل میں پکا ارادہ کر چکی تھی کہ وہ اس کا جینا حرام کر دے گی۔ دیکھو، میری طرف بہت پیار کرتا ہوں میں تم سے، وہ بھی آج سے نہیں، جب سے تم میرے نام کر دی گئی تھی تب سے۔ تم آرام سے رہو گی میرے پاس، میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ تم میری شہزادی ہو نا۔ وہ نیلی آنکھوں والا شہزادہ اپنے جذبات اس پر نچھاور کر رہا تھا۔ جی۔ اس نے اس کی بات پر ہاں میں گردن ہلائی اور پھر اس کو گود میں اٹھائے بیڈ تک لے آیا۔ اب تم سو جاؤ، ٹھیک ہے؟ وہ اس کا ماتھا چوم کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ ایک بار پھر سے تکیے کو سینے سے لگائے رونے لگی۔ پھر رات کے نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ یاد، تم تو شادی کے بعد کتنی بدل گئی ہو۔ حنا، جو شادی کے بعد بہت دنوں بعد آئی تھی، اپنی بہن کو یوں چہکنے پر مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آرام سے بہن، بس سسرال میں کچھ دعوتیں تھیں تو آنا نہیں ہو سکا۔ حنا سموسہ کھاتی ہوئی بولی۔ مریم بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ پھر دونوں خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا اور شام کو 7 بجے اسلم، حنا کا شوہر، اس کو لینے آ گیا۔ حنا اور اسلم کی شادی تقریباً 8 ماہ ہو چکے تھے۔ ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ اسلم کے ماں باپ کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ اسلم کا ایک بھائی تھا، وہاب ملک، اس نے بھی اپنی پسند سے شادی کی تھی، جو اس کی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ بیگم صاحبہ، اس کی آنکھ ابھی کھلی تھی۔ رات کا واقعہ یاد کر کے ایک دفعہ سے پھر سے آنکھیں نم ہونے لگیں۔ دروازہ بجنے پر ہوش کی دنیا میں آئی۔ جی، وہ دھیمے لہجے میں جواب دیتی دروازہ کھول گئی۔ بیگم صاحبہ، صاحب جی بلا رہے ہیں آپ کو نیچے۔ نوکرانی اپنی بات کہتی واپس چلی گئی۔ آپ کے نورب واش روم فریش ہونے چلی گئی۔ ٹھیک 20 منٹ بعد وہ ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی، جہاں سربراہی کرسی پر وہی ظالم شخص بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ نورے آ کر اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آج لیٹ اٹھی ہو تم؟ نور اپنے لیے چائے ڈال رہی تھی۔ اس کی بات پر غصے سے اسے گھورنے لگی۔ وہ اپنی پلیٹ پر نظریں رکھے ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ لیٹ سوؤں گی تو لیٹ اٹھوں گی نا، نور اس کو گھورتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر وہ مسکرایا، جلدی سے اپنی مسکراہٹ چھپائی اور اپنا ناشتہ ختم کر کے نور کے ناشتہ کرنے کا انتظار کرنے لگا۔ نور نے جب ناشتہ ختم کیا تو وہ بھی آفس جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ نور اس کے ساتھ باہر گیٹ تک گئی اور پھر نور کا ماتھا چوم کر گاڑی میں بیٹھ گیا، جبکہ نور اس کو بغیر دیکھے کمرے کی طرف چل دی۔ وہاب، تم ہمیشہ اپنے بھائی سے پیچھے ہی رہنا، وہ پیسہ کما کر اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ خوش رہے گا، دیکھ لینا ایک دن ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے، مہک غصے سے کہتی جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ آج وہ دونوں اسلم کے گھر آئے ہوئے تھے۔ آج ان دونوں کی بیٹی 10 سال کی ہو چکی تھی اور مہک کی ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ تو کیا کروں؟ تمہیں پہلے ہی بتایا تھا، میں اپنا حصہ لے چکا ہوں۔ مہک کی بات پر وہاب بھڑک اٹھا۔ وہ پہلے ہی بزنس کی لاس کی وجہ سے پریشان تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، جا کر اپنے بھائی سے کہو، انہوں نے وہ فیکٹری بھی اپنے نام کی ہوئی تھی، اب جو گھر تھا وہ بھی اپنی منحوس بیٹی کے نام کر دیا ہے۔ مہک وہاب کے پاس بیڈ پر بیٹھ کر بتانے لگی، اب دیکھتا میں کیا کرتا ہوں، اپنے بھائی جان کو پہلا تحفہ تو دینا بنتا ہے نا باپ۔ وہاب چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا۔ اسلم کی گاڑی پر آج کسی نے فائر کیا تھا، وہ گھر آیا، اس نے حنا کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا، تو اب کیا ہوگا؟ اسلم، آپ
آج آپ پر کسی نے فائل کیا ہے تو کر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسلم آپ اب کیا کریں گے؟ اسلم ایک گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے اور ہنا کے بیچ میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہنا میں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، پلیز تم میری بات کو سمجھنا ہنا۔ اسلم ہنا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتا ہوا بولا، جی اسلم آپ کہیں کیا بات ہے؟ ہنا اسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولی، ہنا مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں، 2 بار فائر ہو چکا ہے، تم اچھی طرح جانتی ہو، میں ان لوگوں کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتا۔ میں وہاب کو بھی میں نے سمجھایا تھا، وہ کہتا ہے میں ڈیل کر لوں، لیکن میں حرام کا پیسہ نہیں کمانا چاہتا۔ اسلم اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گیا۔ ہنا اسلم کو غور سے دیکھنے لگی۔ اسلم ہنا کو کچھ اور کہنا چاہتا تھا لیکن کہہ نہیں پا رہا تھا۔ اسلم کیا بات ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ ہنا اسلم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، ہنا میں اپنی فجر کے لیے بہت پریشان ہوں، تم مریم سے بات کرو، میں فجر کا نکاح زویار سے کر دوں گا۔ اسلم کی بات پر ہنا حیرانی سے اسلم کو دیکھنے لگی۔ اسلم آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری بیٹی ابھی 10 سال کی ہے۔ یہ اسلم کے پاس کھڑی ہو گئی۔ میں جانتا ہوں لیکن میری جان تم میری بات کو سمجھو، آگے کچھ ہو گیا تو میری بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں چھوڑنا چاہتا ہوں، زویار سے زیادہ فجر کا کوئی خیال نہیں رکھ سکتا۔ اسلم ہنا کو اپنے پاس بٹھاتا ہوا بولا، اسلم اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، ہنا آنکھوں میں نمی لاتے ہوئے کہنے لگی۔ پھر اسلم نے بھی ہنا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب تو یہ بات طے تھی کہ ہنا مان چکی ہے، مریم سے بات کر لی تھی ہنا نے، مریم کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ بھی ہنا کے حالات سے اچھے سے واقفیت رکھتی تھی۔ آج اسلم نے فجر اور زویار کا نکاح رکھا ہوا تھا۔ زویار ابھی 15 سال کا تھا، فجر صرف 10 برس کی تھی، دونوں ایک خوبصورت بندھن میں بندھ چکے تھے۔ زوار ایک ذمہ دار لڑکا تھا، ہمیشہ ہی سے فجر کے ساتھ بہت اٹیچ تھا۔ وہاب ان سب سے واقف نہیں تھا لیکن وہ اپنے بھائی کے ساتھ اب کیا کرنے جا رہا تھا وہ صرف مہک اور وہاب ہی جانتے تھے۔ وہاب نے پہلے بندے بھیجے تھے جنہوں نے اسلم پر فائر کیا تھا، اس کو دھمکیاں دی تھی، لیکن اسلم پیچھے نہیں ہٹا، وہ چاہتا تھا اسلم ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کر کے اپنی فیکٹری ان کو بیچ دے۔ وہ لوگ بزنس میں بہت اچھے تھے لیکن ان کا سائیڈ ورک بہت برا تھا، وہ لوگ ڈرگس وغیرہ بیچتے تھے، وہی ڈرگس یونیورسٹی اور کالج کے طالب علم زیادہ خریدتے تھے۔ ان باتوں سے وہاب بھی واقف تھا لیکن اس کو فرق نہیں پڑتا تھا، وہ بس چاہتا تھا اس کا بھائی یہ ڈیل کر لے، اگر وہ ڈیل کر لیتا تو وہاب کو فائدہ ہونا تھا۔ سب کچھ پہلے جیسا ہو چکا تھا، سب اپنے اپنے گھر میں خوش تھے۔ آج فجر کا برتھ ڈے تھا، اس کے نکاح کو بھی 2 سال ہو چکے تھے، فجر آج 12 سالوں کی ہو چکی تھی جبکہ زوار 17 سال کا تھا۔ مریم آج ہنا کے گھر آئی ہوئی تھی، فجر اپنے اسکول میں تھی جبکہ زوار کالج گیا ہوا تھا۔ زوار نے اسلم سے بات کی، واپسی پر فجر کو گفٹ لے کر دے، اسلم کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ زوار پر ان کو بھروسہ تھا۔ اسلم، ہنا اور مریم چائے پی رہے تھے، باہر فائر ہوا، ہنا اور مریم دونوں سہم گئی۔ اسلم کیا ہوا؟ باہر سے فائر کی آواز آتے ہی ہنا اسلم کے پاس آتے ہوئے بولی، تم مریم کو لے کر کمرے میں جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ نہیں نہیں، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی، ہنا اسلم کا بازو پکڑتے ہوئے بولی، پاگل مت بنو ہنا، جاؤ اندر۔ اسلم ہنا کو سختی سے کہتا باہر نکل گیا۔ مریم ہنا کو اپنے ساتھ آنے کا کہتی باہر لے گئی۔ اسلم جیسے ہی باہر آیا، اس کا گارڈ خون سے لت پت پڑا ہوا تھا۔ اسلم کو دیکھتے ہی چاروں نقاب پوش نے اس کو پکڑ کر اندر لے گئے اور زمین پر پٹکا، جاؤ جا کر گھر کی تلاشی لو اور سب کو پکڑ کر یہاں لے آؤ، ایک نقاب پوش دوسرے بندے کو کہتا۔ وہ کمروں کی جانب بڑھ گیا، دیکھو تم لوگوں کو جو چاہیے مجھ سے لے لو۔ اسلم اس آدمی کے سامنے آیا، اس نے دوسرے آدمی کو اشارہ کیا، وہ اسلم کو مارنے لگا۔ جو آدمی اندر گیا تھا وہ ہنا اور مریم کو پکڑ کر باہر لے آیا۔ اسلم کی حالت دیکھ کر ہنا چیختے ہوئے اسلم کے پاس گئی لیکن اتنے میں آدمی نے ہنا کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا۔ اسلم ہنا کو بچانے کے لیے آگے بڑھا تھا کہ فائر کی آواز فضا میں گونجی۔ نور کمرے میں بیٹھی اپنے ظالم شوہر سے تنگ کرنے کے پلان بنا رہی تھی۔ آج آفس سے اسے فون کر کے نور نے کھانا بنوانے کا بولا تھا، اب نور کچن میں کھڑی کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ بہت شوق ہے تمہیں میرے ہاتھ کے کھانے کھانے کا؟ نور بریانی میں لال مرچوں کے 8 چمچ ڈالتی ہوئی بولی۔ اس کے آنے کا وقت ہونے والا تھا اس لیے نور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ جیسے ہی گھر آیا تو سیدھا کمرے میں چلا گیا جہاں نور نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ واش روم سے فریش ہونے چلا گیا، جب واپس آیا تو نور حجاب کیے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کھانا لگاؤ،
نور اس کی بات پر پہلے اس کو غصے سے گھورتی رہی، پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ کھانے کی میز پر بیٹھتے ہی نور کھانا لے آئی، پھر اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تک وہ نوٹ کر رہی تھی، اس نے کھانا نہیں ڈالا۔ آپ کو کھانا نہیں کھانا تو بنوایا کیوں تھا مجھ سے؟ نور اس کو گھورتی ہوئی بولی، جبکہ وہ مسکرا رہا تھا۔ جان تم ڈال کر دو نا کھانا۔ اس کی بات پر نور کو اور بھی زیادہ غصہ آنے لگا۔ وہ خاموشی سے کھانا ڈالنے لگی۔ اب وہ اس کو دیکھ رہی تھی کب کھانا شروع کرے گا، لیکن اس کی حرکت پر نور کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے چمچہ بھر کے نور کے آگے کیا۔ مطلب صاف تھا، پہلے تم کھاؤ۔ نہیں آپ کھائیں، مجھے بھوک نہیں۔ نور نے ہاتھ سے چمچ پیچھے کر کے کہا۔ میری جان، ایک چمچ کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ نور نے اس کو گھورا تو اس نے چمچ کی طرف اشارہ کیا۔ نور نے نہ چاہتے ہوئے بھی کھا لیا، لیکن اتنی مرچیں تھیں 2 گلاس پانی پی گئی، جبکہ دوسری طرف وہ مزے سے بریانی کھانے لگا۔ نور نے حیرانگی سے اس کو دیکھا، لیکن کچھ بولی نہیں۔ وہ کھانا ختم کرتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نور کو اپنی حرکت پر پچھتاوا ہوا۔ نور نے پہلے ہی کھیر بنا کر رکھی تھی، اب وہ اس کے لیے کمرے کی جانب جا رہی تھی۔ نور کمرے میں داخل ہوئی تو وہ لیپ ٹاپ پر جھکا کوئی کام کر رہا تھا۔ خان یہ لیں، نور نے ان کے آگے کھیر رکھتی ہوئی بولی۔ تھینکس۔ خان اس سے کھیر کا پیالہ لیا، لیکن پہلا چمچہ نور کے آگے کیا۔ نور نے خاموشی سے کھا لیا۔ ویسے بریانی مزے کی تھی، وہ اتنا کہہ کر کھیر کھانے لگا، جبکہ نور کو لگا وہ اس پر طنز کر رہا ہے۔ سوری، زیادہ مرچیں ڈال گئی تھیں۔ نور اتنا کہتی واپس جانے لگی۔ رکو۔ خان کے کہنے پر اس کے قدم وہیں رکے۔ وہ مڑ کر خان کو دیکھنے لگی۔ میں نے کہا جاؤ، وہ اس کے پاس آ کر بولا۔ مجھے نیند آ رہی تھی۔ نور اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتے ہوئے بولی۔ اچھا، تم روز کہاں سوتی ہو؟ وہ اب نور کے قریب آتے ہوئے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ گیا۔ میں ادھر سوتی تھی۔ نور اس کو خود سے دور کرتے ہوئے بولی۔ آئندہ یہ حرکت مت کرنا گڑیا، وہ اس کو سختی سے کہتا ہوا بولا۔ مطلب صاف تھا، نور کا اس سے خود سے دور جانا بالکل بھی اسے پسند نہیں آیا۔ نور اس کی بات سے نظریں جھکاتے ہوئے بولی، اور میں نہ سونے دوں تو؟ خان اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھاتا ہوا بولا، تو میں آپ کا سر پھاڑ دوں گی۔ نور ایسا سوچ سکتی تھی۔ چپ کیوں ہو؟ خان اس کو سینے سے لگاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آپ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ نور اس کو دھکا دیتی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ خان کو نور کی یہ حرکت پر بہت غصہ آیا، لیکن وہ خاموش رہا۔ نور آرام سے کہہ رہا ہوں، آ کر میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ خان لب کھینچ کر بولا، نہیں بیٹھنا، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ جیسے ماما، بابا، آنی سب چھوڑ گئے تھے، آپ بھی کرنے دینا۔ اب کیوں آئے ہیں؟ اب میری زندگی میں واپس نہیں آئیں۔ نور زمین پر بیٹھ کر سسک کر رونے لگی۔ میری جان، تم میری دنیا ہو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ خان نور کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتا ہوا بولا، نہیں ہوں میں آپ کی دنیا۔ جب ضرورت تھی تب آپ کہاں تھے؟ ہاں، چھوڑ کر چلے گئے تھے نا آپ مجھے۔ قاتل ہے میرے چاچو کے، وہ آخری سہارا تھا میرا۔ نور اسے خود سے دور کرتے ہوئے چیخی، بکواس بند کرو اپنی، اگر کچھ نہیں پتا تو۔ خان اس پر دھاڑا دل تو کر رہا تھا اس پاگل لڑکی کو ایک رکھ کر دے، لیکن وہ پھر خاموش ہو گیا۔ خان کو یہ الفاظ کسی تیر کی طرح لگے۔ وہ نور کو اسی حال پر چھوڑ آئے گا۔ گاڑی کی چابیاں اٹھا کر گھر سے نکل گیا۔ نور وہیں بیٹھی رونے لگی۔ فائر کی آواز فضا میں گونجی۔ وہ گولی سیدھا اسلم کے سینے میں لگی۔ سب اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے۔ اس آدمی نے 2 فائر اور اسلم پر کیے۔ ہنا چیختے ہوئے اس آدمی کا گریباں پکڑنے لگی۔ اس آدمی نے ہنا کو تھپڑ مارا اور زمین پر پٹکا اور وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے مریم ہنا کو سنبھالنے لگی، جو ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔ مریم نے وہاب کو بھی بولا تھا، وہ اس سب سے آگاہ بھی کر دیا۔ وہ ہنا کو لیتی ہسپتال چلی گئی۔ مریم ہنا کو جیسے ہی ہسپتال لے کے آئی، ہنا کو ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ زوار، آج بابا نہیں لینے آئے مجھے۔ فجر زوار کا ہاتھ پکڑ کر چل رہی تھی، اس لیے کیونکہ آج میں اپنی پرنسس کو اس کے برتھ ڈے کا گفٹ لانے والا ہوں۔ شاپنگ کرنے کے بعد زوار فجر کو لیتا گھر کی طرف چل دیا۔ گھر پہنچتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر زوار کی روح کانپ گئی۔ وہ 2 جنازے گھر میں پڑے ہوئے تھے۔ فجر اتنے لوگوں کی بھیڑ میں کھڑا دیکھ کر ڈر گئی۔ زوار، یہاں کیا ہوا ہے؟ فجر زوار کے پاس کھڑی پوچھ رہی تھی۔ پرنسس ساتھ ہی رہنا اوکے؟ زوار فجر کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ مریم نے ان کو آتا دیکھا تو فجر کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ مما، بابا کہاں ہیں آنی؟ فجر معصومیت سے مریم سے پوچھ رہی تھی، لیکن جواب میں مریم نے کچھ نہیں کہا۔ فجر کو بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ جنازہ ہو چکا تھا۔ فجر اپنی آنے کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ اس کی چاچی نے یہ بات سب کے سامنے اسے بتائی تھی۔ اس کے ماں باپ مر چکے ہیں۔ جنازے کے بعد وہاب گھر آیا۔ آپ لوگ جا سکتے ہیں۔
وہاب فجر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، ہم فجر کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ زوار وہاب کے سامنے آ کر بولا، فجر میرے بھائی کی بیٹی ہے، اب وہ میری ذمہ داری ہے۔ وہاب اتنا کہتا جانے لگا جب زوار دوبارہ اس کے سامنے آیا۔ خالو نے فجر کی ذمہ داری مجھے دی ہے، اس کا نکاح مجھ سے کر کے۔ وہ وہاب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، بیٹا ہم بعد میں ان سے بات کریں گے، ابھی جانے دو۔ مریم اپنے بیٹے کو ساتھ لے جاتے ہوئے بولی۔ زوار بھی کچھ نہیں بولا، اپنی ماں کے ساتھ چل دیا، جبکہ وہاب نے اس کی باتوں پر غور نہیں کیا۔ دن گزرتے گئے، مہک کے ظلم فجر پر بڑھتے گئے۔ کبھی وہ اس کو طعنہ دیتی، کبھی مارتی، لیکن وہاب کی موجودگی میں اسے کچھ نہیں کہتی۔ زوار ان سب سے واقف تھا۔ مریم نے بھی نکاح نامہ دکھایا، وہاب پر کیس کر دیا تھا، جس پر وہاب زوار کی غیر موجودگی میں مریم کے گھر آیا تھا۔ تو تم مجھ پر کیس کرو گی، میں تمہیں اور تمہارے 2 فٹ کے بیٹے میں اتنی ہمت آ گئی؟ وہاب مریم کے بال پکڑتا ہوا بولا، چھوڑو مجھے گھٹیا انسان، دولت کے نشے نے تمہیں اتنا اندھا کر دیا ہے کہ تم نے اپنوں کو بھی مار دیا، میری جان سے پیاری بہن کو مار دیا، میری بھانجی کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ مریم اپنا آپ چھڑواتے ہوئے وہاب کے سامنے اس کی اصلیت لاتے ہوئے بولی، انٹرسٹنگ، تم سب جانتی ہو میرے بارے میں؟ وہاب اس کا چہرہ دبوچ کر بولا، ہاں جانتی ہوں، بہت جلد تمہاری قید سے اپنی بچی کو بچا لوں گی اور تمہیں برباد کر دوں گی وہاب ملک۔ وہ اپنا آپ چھڑواتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، وہاب نے چاقو اس کی گردن پر مارا اور وہ تڑپتی رہی۔ وہاب میرا بیٹا تمہیں برباد کر دے گا، تم دیکھنا۔ مریم کے آخری الفاظ تھے، اس کے بعد وہ دم توڑ گئی۔ لیکن وہاب اس سب سے بے خبر، یہ بھولے بیٹھا تھا وہ اپنی موت کو خود کے قریب کر چکا ہے۔ زوار جیسے ہی گھر آیا، اپنی ماں کی حالت دیکھ کر سہم گیا۔ آج پھر ایک بار اس نے آنے میں دیر کر دی تھی۔ وہ بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑا رہا تھا، لیکن آخر کار ہار کر گھر واپس آ گیا۔ گھر آتے ہی سیدھا وہ کمرے میں آیا تو نور زمین پر ہی سو گئی تھی۔ خان نے بڑی احتیاط سے اپنے بازو میں اٹھایا، بیڈ پہ لٹایا، جبکہ دوسری طرف خود آ کر لیٹ گیا اور نور کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ صبح نور کی آنکھ کھلی، خود کو ایک مضبوط اثار میں پایا۔ نور نے بہت کوشش کی اٹھنے کی، لیکن تھک کر لیٹ گئی۔ جان، مجھ سے دور جانا بہت مشکل ہے، کیوں خود کو تھکاتی ہو پاگل؟ خان نور کو اپنے سینے سے لگاتا ہوا بولا، مجھے واش روم جانا ہے۔ نور نظریں جھکائے بولی، اچھا ایک شرط پر جانے دوں گا۔ خان نور کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے بولا۔ نور نے اس کو ناسمجھی سے دیکھا، ایک کس تو اور پھر چلی جاؤ۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے بولا، خان پلیز چھوڑ دیں۔ نور اس کو دور کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن خان کی سخت گرفت تھی۔ پھر ایسے ہی لیٹی رہی۔ چھوڑوں گا تو میں بھی نہیں، خان نے ضدی انداز میں کہا۔ نور اس کو گھورنے لگی۔ کچھ دیر بعد نور نے تھک ہار کر آخر خان کے گال پر لب رکھے اور بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ میری معصوم گڑیا، وہ اپنی گال پر ہاتھ رکھتا ہوا مسکرایا۔ اس واقعے کو سال ہونے والا تھا۔ زوار کے ایک دوست زین نے اس کی بہت مدد کی۔ اب وہ بہت جلد سے جلد فجر کو اپنے پاس لانا چاہتا تھا۔ زوار، اب تو کیا کرنے والا ہے؟ زین زوار کے پاس بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ زیادہ کچھ نہیں، ایک ڈیل کروں گا اور وہاب کا کام تمام۔ زوار چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا۔ پھر کچھ باتیں کر کے زین اپنے گھر چلا گیا اور زوار کسی گہری سوچ میں ڈوبا رہا۔ زوار ان دنوں اپنی پڑھائی مکمل کر چکا تھا۔ اپنا گھر بیچ کر زین کے ساتھ مل کر اپنا بزنس شروع کیا، جس میں وہ دونوں کامیاب ہو گئے۔ زین کے والدین لندن میں رہتے تھے، اس لیے زوار کے ساتھ ایک فلیٹ میں رہتا تھا۔ زوار نے جن کے ساتھ ڈیل کرنی تھی وہ اب مان چکے تھے۔ سر، ہم آپ کو سیل کر دیں گے وہ فیکٹری، ہم تیار ہیں سر آپ کے ساتھ ڈیل کرنے میں۔ زوار آگے سے کچھ بولا اور فون بند کر دیا۔ اب تم اپنی بربادی دیکھو گے وہاب ملک۔ زوار اپنی سوچ ہی میں وہاب سے مخاطب تھا، جبکہ دوسری طرف وہاب کے ہوش اڑ چکے تھے۔ تم لوگ ایسے کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہاب کسی سے کال پر بات کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی تھی۔ کیا ہوا؟ تم اتنا چلا کیوں رہے ہو؟ مہک کمرے میں آتے ہوئے بولی۔ اس نے مہک کی طرف دیکھا، اس کا جائزہ لیا۔ وہ چہرے پر میک اپ کیے، شارٹ شرٹ کے ساتھ کھلے پونچھوں والا ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ جاؤ یہاں سے، اس وقت تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتا، وہاب نگواریت سے کہتا بیڈ سے اٹھا۔ کیوں، اب کیا ہوا؟ مہک اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ جو سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا، جنہوں نے ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کی تھی، اب وہ ڈیل کسی اور کے ساتھ کر چکے ہیں۔ میں نے ان سے قرضہ لیا تھا 1 کروڑ۔ وہاب اسی پوزیشن میں بیٹھا ہوا بولا۔
تو اس میں کون سی پریشانی والی بات ہے؟ فیکٹری بیچ دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مہک کی بات پر وہاب کو اس پر غصہ آنے لگا۔ فیکٹری پہلے ہی بیچ دی تھی میں نے۔ وہاب جیسے مہک پر بھڑک پڑا تھا۔ اب کیا ہوگا وہاب؟ مہک کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ گھر بیچنا پڑے گا ورنہ یہ لوگ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ ہم کدھر جائیں گے؟ مہک اس کو حیرانی سے دیکھتے ہوئے بولی۔ کچھ دنوں کے لیے اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ، وہاب موبائل پر میسج کرتے ہوئے بولا۔ تمہاری وہ محظوظ بھتیجی، اس کا کیا ہوگا؟ مہک کی بات پر وہاب اس کو ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ وہ تمہارے ساتھ جائے گی نا؟ وہاب نے ایک اور بم اس کے سر پر پھوڑا۔ میرے ساتھ؟ میں اس کو اپنے ماں کے گھر لے کر جاؤں گی۔ دماغ جگہ پر ہے تمہارا؟ میں نہیں لے کے جا رہی اس کو، سمجھے تم؟ مہک اتنا کہتی اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ وہاب فجر کے کمرے میں آیا جو بیٹھی ایک ڈائری پر کچھ لکھ رہی تھی۔ فجر! وہاب کی آواز پر فجر نے ڈائری سائیڈ پر رکھی۔ جی چاچو، سامان پیک کرو اپنا، میں ویٹ کر رہا ہوں تمہارا۔ وہاب اپنی بات کہتا وہاں سے چلا گیا۔ وہاب فجر کو لے کر جا رہا تھا۔ راستے میں ان کی گاڑی کسی نے رکوائی۔ سامنے گاڑی سے دو نقاب پوش نکلے۔ ایک نے اندھا دھند وہاب پر فائرنگ شروع کر دی جبکہ دوسرے نے فجر کو بے ہوش کر گاڑی میں ڈالا۔ سر کام ہو گیا۔ ان دونوں میں سے ایک آدمی نے اپنے باس کو فون کر کے بتایا۔ کیا ہوا زوار؟ زین زوار کے پاس آیا جو دیوار کو گھوڑے مسکرائے جا رہا تھا۔ کچھ نہیں جگر، تیرا دوست جیت گیا اپنی جنگ۔ زوار خان کو اس کی نور فجر مل گئی۔ زوار زین کے گلے لگ کر بولا، چل آجا تجھے اپنا گھر دکھاؤں۔ جب وہ فجر کے سامنے آیا تو اتنے سالوں کے بعد اس کے دشمن جان کو سامنے دیکھ کر فجر کی سانسیں اٹکی۔ کچھ دیر تک نور نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ نور فجر کو زوار کے ساتھ 4 مہینے ہونے کو تھے لیکن ان کے بیچ ابھی تک کچھ ٹھیک نہیں ہوا تھا، نہ ہی زوار نے اس سے کوئی بات سے آگاہ کیا تھا۔ السلام علیکم۔ نور گارڈن میں بیٹھی چائے پی رہی تھی جبکہ اس کے پاس زین آ کر بیٹھا۔ اتنے عرصے میں نور کی زین سے اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ وعلیکم السلام، نور نے دھیمے لہجے میں زین کو جواب دیا اور چائے کا آخری گھونٹ لیا۔ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ زین باتیں کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ نور سمجھ چکی تھی وہ زوار کو ڈھونڈ رہا ہے۔ بھائی جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا آفس کا کام کر رہا ہے، نور نے مسکراتے ہوئے زین سے کہا۔ تم سے ایک بات کہوں؟ زین اس کے چہرے کو دیکھتے ہوا بولا۔ جی بھائی، نور نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ زوار اتنا برا نہیں ہے نور، زین کے نہ جانے کیا سوچ کر یہ بات کہی تھی لیکن وہ بھی زوار کا دکھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نور اس کی بات پر خاموش رہی۔ زین کو آہستہ آہستہ سچائی بتاتا گیا۔ نور اپنی نظریں زمین پر مرکوز کیے بیٹھی تھی۔ زین اپنی بات کہہ کر جا چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نور اٹھی اور کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے میں آتے ہی زوار کو دیکھا تو وہ شیشے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ نور کی نظریں اپنے اوپر محسوس کر کر سامنے دیکھا تو اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ زوار کے سینے سے لگی رونے لگی۔ زوار پہلے تو حیران ہوا، پھر اس کی حیرانگی پریشانی میں بدل گئی۔ کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے یا طبیعت خراب ہے؟ نور زوار کے سینے سے لگے روئے جا رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے چاچی بہت مارتی تھی مجھے آپ کی اور امی کی اور مما بابا کی بہت یاد آتی تھی، میں بہت یاد کرتی تھی آپ لوگوں کو۔ نور زوار کے سینے سے لگی بولے جا رہی تھی۔ زوار نے بھی نور کو رونے دیا۔ وہ چاہتا تھا نور کا دل ہلکا ہو جائے۔ آج وہ دونوں مکمل ہو چکے تھے۔ زوار خان کو اس کی نور فجر مل چکی تھی۔ 2 سال بعد۔ نور جلدی سے تیار ہو جاؤ، زوار اپنے جوتے پہنتا ہوا بولا۔ آج زین کی بارات تھی۔ زوار بلیک شلوار قمیض میں نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ نور نے بھی بلیک کلر کی میکسی پہن رکھی تھی۔ جی میں تیار ہو گئی خان۔ نور اور زوار کا ایک بیٹا تھا جس کا نام زین نے رکھا تھا، عرش زوار خان۔ ایک کمپلیٹ فیملی بن چکی تھی ان کی۔ وہاب بھی اپنی انجام کو پہنچ چکا تھا۔ وہاب کے مرنے کے بعد مہک ایک کمرے کی ہو کے رہ گئی تھی۔ وہ بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ نور نے بھی دوبارہ ان سے ملنے کی اور بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ خوش تھی۔ دولت کا نشہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ ہمارا یہ چھوٹا سا ناول ختم ہو گیا ہے۔ اب ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔